روحانی اور مقدس محفل واسطے کسی طرح بھی کوئی حصہ لے تعاون کیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میریاں اوڈیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا حیدر کرار دے ماوا سیدہ فاطمہ زہرا دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر ایک واری صحابہ کرام بیٹھے نے آپس کے اندر گلاں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی بولے کہنے لگے یارو اللہ نے آدم علیہ السلام نو کنیاں شاناں دتیاں نے، کلے کلے فرشتے کولوں سجدہ کروایا، کلی کلی شے دا نام ہر بولی دے اندر اللہ نے انہاں نو سکھایا، کلے کلے انسان دا انہاں نو ابا جی بنایا۔ اللہ نے کنیاں شاناں دتیاں نے۔ دوجے صحابی بولے کہنے لگے تو بالکل ٹھیک آکھے، آدم علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے پر نوح علیہ السلام کی شان بھی دیکھنا۔ دوسرے صحابی نے نوح علیہ السلام دیاں شاناں بیان کرنی شروع کی تھی، وہ چپ ہوئے کہ تیجے صحابی بولے کہنے لگے تساں دوہاں بالکل ٹھیک آکھے، شان آدم علیہ السلام دی بھی بڑی، شان نوح علیہ السلام دی بھی بڑی، پر ابراہیم علیہ السلام دی شان بھی تے دیکھو۔ تیجے صحابی نے ابراہیم علیہ السلام دی شان بیان کرنے شروع کر دی، وہ چپ ہوئے تو چوتھے شروع ہو گئے تساں سارے ٹھیک آکھے، انہاں دی بھی شان بڑی ہے پر موسیٰ علیہ السلام دی شان بھی تے دیکھو نا۔ چوتھے صحابی نے موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنی شروع کر دی، ایک چپ ہوئے تو پنجویں بول پے کہنے لگے تساں سارے ٹھیک آکھے، آدم علیہ السلام کی بھی شان بڑی، نوح علیہ السلام کی بھی شان بڑی، ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی شان بڑی، پر عیسیٰ علیہ السلام کی شاناں بھی دیکھو نا۔ اس صحابی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں شاناں بیان کرنی شروع کی تھی۔ لو ایک مسئلہ پتہ لگا، اکٹھے ہو کے او دے پیاریاں دیاں شاناں بیان کرنیاں، یہ میرے مدنی پاک دے صحابہ دی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صحابی گلاں کاری رہ سن کے خود نبی کریم علیہ السلام اتوں تشریف لے آئے، فرمایا صحابہ کی گلاں کر رہے سو؟ آقا اسی تے اے گلاں کر رہے سو۔ سرکار نے فرمایا تساں بالکل سچ آکھے، واقعی آدم علیہ السلام صفی اللہ، نوح علیہ السلام نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، پر پتہ ہے صحابہ اللہ نے میں مصطفیٰ کی شان دیتی ہے۔ فرمایا اللہ
وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ۔ چنگی طرح سن لینا، اللہ نے میں مصطفیٰ نو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی نے اللہ دے حبیب، کچھ بولو حبیب وہ ہوندا ہے جدے نال بندہ پیار کرے۔ محبوب کوئی نہ کوئی محبوب میرا بھی ہوئے گا، کوئی نہ کوئی تہاڈا بھی ہے۔ کوئی باپ نال بڑا پیار کرتا ہے، کوئی پیر نال بڑا پیار کرتا ہے، کوئی ماں نال بڑا پیار کرتا ہے، کوئی پتر نال بڑا پیار کرتا ہے، کوئی بھرا نال بڑا پیار کرتا ہے، کوئی بیگم نال بڑا پیار کرتا ہے، کوئی کسی اور نال بھی پیار کرتا ہے۔ ہن جدوں کسے نال ہو جائے سچا پیار، کہ پیار کرنے والا کی چاہتا ہے کہ راضی رہے کہ غصے بھی ہو جائے۔ میں چاہنا میرا محبوب میرے تو راضی رہے، تسی چاہتے ہو تہاڈا محبوب تہاڈے کولوں راضی رہے۔ انجی اللہ بھی چاہتا ہے میرے کولوں میرا مصطفیٰ راضی رہے۔ قرآن تے حدیث سارا سامنے رکھ کے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا۔ فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آج اتنے میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، میرے تو پہلے حامد شاہ صاحب نے نعت پڑھی، انہاں تو پہلے سید فضل رسول شاہ صاحب نے نعت پڑھی، انہاں تو پہلے حافظ راجہ عمر دراز صاحب نے نعت پڑھی، نعتیں پڑھی گئی نے اج صدارت کی دی ہے۔ جناب عبدالستار علوی صاحب اج صدارت کر رہے ہیں۔ ان کی ایک واری سیالکوٹ کے اندر بھی میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، اج صدارت کر رہے ہیں عبدالستار علوی صاحب۔ اس جلسے کی صدارت کر رہے سن حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ جی اج نعت خانہ نے نعت شریف پڑھی، اوتھے بھی ایک نعت خان نے نعت شریف پڑھی، نعت شریف یہ پڑھی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال عاشق رسول بھی سی، زبردست شاعر بھی سن، وہ تو پھڑک اٹھے، انہوں نے کہا یارو ایڈی سونی نعت، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنا نذرانہ یہ شامل کرا۔ علامہ اقبال نے اوتھے ہی دو شعر لکھے تے سنائے۔ جی ہوں دو شعر پڑھاں گا، یہ اعلیٰ حضرت دے نہیں، یہ علامہ اقبال دے نہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے فرمایا تعجب کی جا ہے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد، اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، آتش میں نے
تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور اٹھائے محمد۔ مکہ شریف کے اندر دو چودھری سن، دونوں بڑے اثر والے تے بڑی ٹاپ والے تے بڑی پاور والے، دونوں دا نام سی عمر، ایک عمر بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا، رب العالمین انہاں دوواں چوں ایک مینوں دے دینا۔ مینوں انج لگدا ہے جدوں سرکار نے عرض کیتا ہوئے گا نا، یا اللہ انہاں دوواں چوں ایک مینوں دے دے، اللہ نے پوچھا ہوئے گا سونیا پھر تینوں انہاں دوواں چوں کیڑا چاہیے؟ سرکار نے پھر خاص حضرت عمر دا نام لے کے دعا مانگی، عرض کیتا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھوٹ بولنا تو کوئی نہیں کہہ سکتے۔ یار نے آخیا یہ جھوٹ والی کیڑی گل ہے، تو جا نہ ہون بھی بھین دے گھر، اس ویلے بھی تیری بھین وہ قرآن پڑھ رہی ہے جڑا مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہوا۔ سوئی پھر گئی حضرت عمر دی بہن دے گھر والا، بڑی زور نال جا بوا کھڑکایا، دروازہ کھولو۔ وہ اندر قرآن پڑھ رہے تھے، استاد قرآن پڑھا رہے تھے، انہاں قرآن دے ورکے لکوئے، بوا آہا میرا بھائی جان آیا، میرا ویر آیا، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ پر انہاں نوں غصہ چڑھیا ہے، لتاں نال مارنا شروع کیتا۔ بہن نے ویکھیا بھرا مار رہا ہے، خامد مار کھا رہا ہے، یہ وچکار آ کے چھڑان واسطے، وہ بھرا کی کردا پیا، بہنوں نوں ماری جائے کی کردا پیا، کچھ سوچتے تھے۔ بھرا نوں اصل غصہ تے بہن تے سی نا، ایک ٹھوکی، جس ویلے بہن دے منہ تے ایک ٹھوکی تے لگی کواسی، نک تے سٹ لگی، نک چوں لہو نکلن لگ پیا۔ سبحان اللہ۔ جو بہن نے نک چوں لہو نکلدا ویکھیا نا تے ایک لفظ کہہ دیتا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے اور بوٹیاں کوتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کرے تیری مدد۔ تم بھی ذرا قرآن دے ورکے وکھاؤ نا جڑے تسی پڑھ رہے سو۔ بہن نے آخیا نا 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 ویرا نا، قرآن دے ورکے پاک نے، تو پلیت ہے، تو مشرک ہے، تو ہاتھ نہیں لا سکتا، جا پہلے وضو کر غسل کر۔ حضرت عمر نے وضو کیتا، غسل کیتا، دو روایتاں نے، ایک ہے کہ حضرت عمر نے آپ پڑھیا قرآن، دوجی ہے کہ خود بہن نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر دی ہمشیرہ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ پڑھیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما
تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له. حضرت عمر بولے نی میری ہمشیرہ جس نور دے باغ جو تساں اے نور دا پھل چنیا مینوں بھی اسے بارگاہ لے جاؤ تاکہ میں بھی اپنی چولی نو ایمان دے نور نال منور کر لواں. ہن بہن کہندی او میرے ویرا میں تیرے قربان جاواں میں تیرے صدقے جاواں. اصل گل جی بیان کرنے والی ہون آئی. جس ویلے حضرت عمر نے آخیا مینوں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ لے جاؤ او اندر استاد جی قرآن پڑھا رہے سن. میاں بیوی نو انہاں دا نام حضرت خباب او دروازہ کھول کے باہر آ کے کہن لگے عمر جس ویلے تو غصے نال اندر آیا سے میرا دل ادوں گواہی دیندا سی تیری تقدیر دے بدلن دا ویلا آ گیا کیونکہ رات دی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرن کر کے تینوں منگ لیا سی. ہن کچھ بھی ہو جاندا تو ادھر ادھر جا سکدا ہی نہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے. میرا خیال ہے تھوڑے سارے دا یہ ایمان ہے جہاں ایمان ہے نا پھر خاموش نہ رہے بڑی محبت نہ میرے نال مل کے پڑھ دو. خدا دو عالم پر خدا چاہتا ہے محمد خدا چاہتا ہے. ایس گل تے حضرت عمر دا ایمان پھر اتنا پکا ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام ایک واری 30,000 صحابہ نو نال لے گئے تبوک تشریف لے گئے. بڑا اوکھا سفر تے قید دا زمانہ. او وقت بھی آیا کہ ایک صحابی نو 24 گھنٹے بعد ایک کھجور کھان واسطے ملتی سی. یار ہالے بھی صحابہ کی وفات اعتراض کریں کہ تیری مرضی 24 گھنٹے بعد سانو ایک کھجور کھان نو لگے تو ساڈا کی حال ہوئے. رمضان شریف آ رہا ہے نا چند دن بعد جدو اصا افطاری کرنی ہے تو کھجور تے گزارا کرنا ہے کہ کھجوراں تے سموسے تے پکوڑے تے چاٹ تے شربت یہ سارا کچھ وکھرا. یہ افطاری ہے. افطاری تو بعد نماز پڑھ کے روٹی وکھری تے سویرے پروٹھے تے دہی دا چھنا ہے وکھرا. پھر اسی گھر بیٹھے ہوئے اسی شہر والے لوگ تے حل نہیں چلاندے تسی تے ماشاءاللہ حل نہیں چلاندے ہو محنت بھی کرو لیکن خیر آج کل حل بھی پرانے زمانے جہاں اوکھے نہیں رہے. ایک ہوں بندہ گھر بہن والا ایک ہوں باہر بندہ سفر پہ جان والا. زیادہ بھوک کنوں لگتی ہے سفر پہ ہوئے. اچھا ایک ہے سفر ہے کار دا تے بس دا تے ٹرین دا تے جہاز دا. ایک ہے سفر اونٹ دا. ہن کیڑا ڈاڈا سفر ہے کیونکہ 24 گھنٹے بعد ایک کھجور ملتی ہے. نا او وقت بھی آیا کہ 2 صحابہ نو 24 گھنٹے بعد ایک کھجور ملتی ہے. صحابہ بھی انسان نے جب بھوک نے کیتا نا تنگ بعض اوقات بندہ پریشان ہو نا تو انہوں سامنے دی شے بھی نظر نہیں آتی. ایک صحابی بولے کہنے لگے یارو ساڈے کول تے کھان پین دا بڑا سامان ہے کتنے اونٹ انج کرتے ہیں اونٹاں نو کردے ہیں ذبح کر کے انہاں دا گوشت کھانے ہیں. واہ 4 دن بڑے سوکھے لنگ جان گے. اوکھے دے سامنے پوچھو نا 2 تو 2 کی ہوندا تو آکھے 4 روٹیاں بھوک جی لگی ہوندی ہے. وہ صحابہ نو بھی تو بھوک بڑی لگی سی نا انہاں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہنے ذبح کرو.
لیکن ذبح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ نے صلاح کی تھی نبی پاک علیہ السلام کو اجازت لینی ہے۔ صحابہ دا ایک وفد نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہے، یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، اسی اونٹ نہ ذبح کر لئیے۔ سرکار نے فرمایا اچھا اجازت لینا آئے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا جاؤ اجازت لے۔ صحابہ نے چھرے کواڑے پھڑے اونٹ ذبح کرنے واسطے حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا آپ کی کرنا لگے؟ نبی پاک علیہ السلام کو اجازت بھی لے لیے۔ فرمایا سرکار کو گیس ہو؟ جی جی بالکل گیس ہو۔ وہ اجازت منگی سکے؟ جی بالکل اصل اجازت منگی سی۔ فرمایا تو اللہ خدا کرے، اچھا ٹھہرو حالے ذبح نہ کرے میں ہوں۔ آ گیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ۔ آقا تساں انہاں نوں اجازت فرما دیتی ہے، آقا جی اونٹ ذبح کر لیں گے تے ایڈا سفر پار چک کے کرن گے کیوں؟ سرکار مسکرائے، فرمایا پھر تیری مرضی کی ہے؟ یا رسول اللہ میری مرضی اے ہے کہ تسی ایتھے دسترخوان وچھا دیو، آرڈر کر دو جدے کول جو کچھ ہے لے کے آ جائے۔ یا رسول اللہ جدوں شے آ جائے گی سامان جمع ہو جائے گا، پڑھائی کر کے اتے برکت کی دعا فرما دینا یا رسول اللہ ساڈا کم بن جائے گا۔ سرکار نے فرمایا چل کر دے اعلان۔ حضرت عمر نے اعلان، حضرات سرکاری اعلان سنو، جدھے کام نے لو اینو وننا شروع کرو۔ میرے دوستو بزرگوں نبی کریم علیہ السلام دے حکم تو بعد اینو جدوں ونڈیا جان لگا سارا لشکر رج رج کے کھا کے فارغ ہو گیا، اور جدے تے سرکار نے برکت دی دعا فرمائی سی برکی بھی نہیں کٹی، کیونکہ خدا چاہتا ہے رضائے خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو معراج تے بلایا، پتہ نہیں کی دیتا، دین والا جانے یا لین والا جانے۔ جدو واپسی لگی نہ ہون تے رب نے فرمایا سونے ایک تحفہ تو لے جا، یا اللہ دے تحفہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ سونے اے تیری امت روز دیاں 50 نمازاں پڑھیا کرے گی۔ کنیاں نمازاں؟ نبی پاک علیہ السلام 50 نمازاں لے کے واپس آئے۔ اچھا کئی بیلی نے وہ ایک گل کر دے، میں نے پھر نبی پاک تے ساڈے درمیان فرق تے کوئی نہیں نا، نمازاں ساڈے تے بھی فرض ہے، نمازاں نبی پاک علیہ السلام تے بھی فرض ہے۔ ساڈے تے 5 نمازاں فرض، نبی پاک تے 6 فرض سن، تہجد وکھری، بس وہی نہیں فرق سی نا، اور تے فرق کوئی نہیں نا۔ لو سنی تے واقعی دا ایک فرق نہیں۔ اسی تقریر کرتے ہیں نا کہ ساڈے سننے والے جڑے نے سنی ہون گے نا، میں جنی بھی سرکار دی شان بیان کراں نا سنی دا چہرہ کھڑدا ہی جائے گا۔ کہ بھئی دوجے بھی تو بیٹھے ہوں گے نا وہ سنن گے نا۔ شرک دل کی شک ہے، پوچھیا تے اس واسطے تاکہ مخالف دا منہ بنیا جائے۔ سنی نو اتنا ایمان ہے، اتنا پتا جو کچھ بھی کہہ رہا میرا آقا اس کو بھی اونچا ہے۔ ایک بیلی میں نے کہا پھر نہیں نبی پاک تے ساڈے وچ فرق تے کوئی نہ ہویا، نمازاں کو بھی پڑھدے آن تے نمازاں اسی بھی پڑھدے ہاں۔ میں کہا دو نکے نکے فرق تے میرے کو بھی سمجھ لے۔ میں کہا میں جہاز تے بیٹھا لاہوروں مدینے شریف جانا سی،
جدے اترنا سی، جہاز میں بھی بیٹھا، جہاز پائلٹ بھی بیٹھا، بس ایک فرق سی، میں بیٹھا جہاز پیسے دے کے، پائلٹ جہاز بیٹھا پیسے لے کے۔ میں جہاز بیٹھا منزل تک پہنچن واسطے، پائلٹ جہاز بیٹھا سانو منزل تک پہنچان واسطے۔ میں کیا بس اسی طرح اسی نمازاں پڑھتے ہیں جنت جان واسطے، نبی کریم علیہ السلام نمازاں پڑھتے سن سانو جنت لے جان واسطے۔ اللہ اکبر، تیری مدد کرو، تیری مدد حبیب پیارے تہجد پڑھیا کر، تیرے ایک نماز بات ہوئے سونے ان قریب اللہ تعالیٰ تینوں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تینوں کیڑا مقام عطا فرمائے گا؟ مقام محمود۔ مقام محمود کی ہے بخاری اور مسلم پڑھتا پیا سیاحتی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن آئے گا، سی اللہ دی بارگاہ سجدے سر رکھاں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، حبیب پیارے اپنا سر انور تے چک، سل تو وشفا تو شفا، سونے تو منگی جاسی دئی جانے، تو اشارہ کرتا جا، تیرے اشاریاں دے نال تیری امت نو اسی بخشی جانے۔ مشورہ دیا وہ اس طرح کے بس ایک کوئی نعرہ حیدری حیدری حیدری، کہ حضرت علی دی ہی تعریف، یعنی ناخانی کے ذریعے اور اس طرح نعرے کے ذریعے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھے اہل بیت کی محبت نعرہ مار گئے نا، لیکن تصور دینا چاہتے ہیں بس ساری ایک ہی سی، باقی تو سب فراڈیے سن کے ایک تصور دینا چاہتے ہیں۔ ابو بکر بھی جھوٹا سی، عمر بھی جھوٹا، عثمان سچا، صرف ایک علی ہے۔ تو میاں اسیاں اہل سنت تے سنی وہ ہے جڑا ابو بکر صدیق دا بھی غلام ہے، علی مرتضیٰ دا بھی غلام ہے۔ اس واسطے میرا مشورہ ہے کہ اج تو بعد اپنی ہر محفل کے اندر، ہر تقریب کے اندر نعرہ تحقیق بھی لاؤ، نعرہ حیدری بھی لاؤ۔ جڑا نعت خان یا جڑا خطیب صرف علی علی کرے نا، انہوں کو بالکل ٹھیک ہے، جو حضرت علی کے بارے آکھے بالکل سچ ہے، پر نال ذرا حضرت ابو بکر کی بھی شان بیان کرے۔ جی حضرت ابو بکر کی شان بیان کرے پھر وہ مولا علی کی شان سنو۔ جڑا حضرت ابو بکر کی شان نہ بیان کرے انہوں کو تینوں پھر مولا علی کی شان بیان کرنا ساڈے سٹیج تے نہیں بننا، کسی اور سٹیج تے جا ایتھے مولا علی کی تعریف ہوا کرے گا جڑا ابو بکر صدیق کا بھی غلام ہے۔ پھر ایک دلی کہہ رہے ہیں تساں بھی کوئی زیادتی نہیں کر رہے، میں کہ کیویں؟ نعرہ تحقیق بھی تے چارے آئی جاندے نا، نعرہ تحقیق چارے آ گئے، تو پھر بعد پیر علی دے نام دا وکھرا نعرہ کیوں؟ میں کہ ایک وجہ ہے، جدو کئی کہنا نعرہ تحقیق حق چاریا، یہ نعرہ اے مومن بھی لاؤندا ہے، منافق بھی لاؤندا ہے۔ تسی سنی سن کے کہتے ہو ماشاء اللہ یہ بڑا ہی چنگا ہے، تو چواں منی کھلوتا، پر تینوں کی پتا چوتھا کنوں منی کھلوتا ہے۔ ہوں ترمذی شریف کی حدیث یاد رکھ، حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے مومن تے منافق دی پہچان دا تھرمامیٹر علی۔ نعرہ تحقیق ضرور لا، پر اس تو بعد پیر علی دے نام دا بھی نعرہ لا تے چہرہ ویکھ،
نعرہ تحقیق لاؤن والے دا چہرہ جے علی دا نام سن کے کھڑ جائے سمجھ نہیں مومن ہے، کہ جے نعرہ تحقیق لاؤن والے دا چہرہ علی دا ذکر سن کے بوٹھی بگڑ جائے سمجھ نہیں بے ایمان منافق۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ اور جو غلام رسول اللہ دے اسی غلامی انہاں دے۔ لو جی ایک فرق، اسی نماز پڑھ دیا جنت جان واسطے تے سرکار نمازہ پڑھ دے سن جنت۔ لو دوجا فرق، اچھا بھی میں نماز پڑھدا تاکہ میرے تو میرا اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کہ سٹیج والے صاحبان اسی کی نماز کا دے آسے پڑھتے صوفی صاحب تسی اللہ راضی ہو جائے، تسی نمازاں کا دے آسے پڑھتے ہو، ولی نمازاں کا دے آسے پڑھتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، نبی دی آل، صحابہ، باقی نبی کہ نبی پاک علیہ السلام کا دے آسے پڑھتے سن۔ اے قرآن کو پوچھنا سونا کیویں نمازاں پڑھتا سی؟ پہلے سی 15واں سپارہ، ہن آیا 16واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ حبیب پیارے سورج نکلن تو پہلے بھی نماز پڑھتے، سورج ڈوبن تو پہلے بھی نماز پڑھ۔ سورج نکلن تو پہلے کیڑی نماز آئی؟ تے سورج ڈوبن تو پہلے کیڑی آئی؟ اثر۔ کتنی نمازاں ہو گئیاں؟ دو۔ اگے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، حبیب پیارے رات دیاں وقتاں وچ بھی نماز پڑھ۔ رات دے وقت وچ نہیں، وقتاں وچ۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، حبیب پیارے رات دیاں وقتاں وچ بھی نماز پڑھ۔ یہ رات دے وقت کیڑے کیڑے نے؟ مغرب، عشاء۔ قرآن تو نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ لوگ اگر پنجا نماز کا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ دو نہیں، تین، کیونکہ سورج جڑا ہے نا سیدھا نہیں نکلتا۔ اتنے کدھر ہے؟ مشرق میں سامنے سورج نکلے گا اتوں، انج سیدھا نہیں آئے گا بلکہ ہولی ہولی اتنے جائے گا، اتنے جا کے پھر تھلے آئے۔ ہوں دیکھو کنے کنارے بنے، ایک او جتوں نکلے، ایک او جدوں اتنے چڑھ کے تھلے نو ہویا، ایک او جتھے ڈبیا۔ جتوں نکلیا اوتھے کیڑی نماز آ گئی؟ فجر۔ لا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ خیر میں عرض کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے سورج نکلن تو پہلے بھی نماز پڑھ، سورج ڈوبن تو پہلے بھی نماز پڑھ، رات دے وقتاں دے اندر بھی نماز پڑھ، دن دے کنارے تے بھی نماز پڑھ۔ یا اللہ اسی نماز پڑھتے ہیں تو راضی ہو جائے، ولی نمازاں پڑھتے نے مولا تو راضی ہو جائے، نبی نمازاں پڑھتے نے مولا تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تے فرما محبوب نو نمازاں دا آرڈر کیوں دیتا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فسبح بأطراف النہار لعلک ترضی۔ حبیب پیارے نمازاں پڑھے کر تاکہ سونیا تو راضی ہو جائے۔ تکبیر، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے
تیری مدد یہ نہیں فرمایا تعلی اور دو تاکہ میں راضی ہوں کیوں نہ کہا خدا چاہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم غوث جلی کے دیوانے ہم مہر علی کے دیوانے ہم ہر ایک ولی کے دیوانے ہم مفتی امی کے دیوانے للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی یلغار ہے للکار ہے اللہ کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد اولیاء کریں تیری مدد نعرہ حیدری کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنے آقا کی ثنا بیان کرنی ہے شان بیان کرنی ہے خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے محمدی خدا چاہتا ہے آقا اتنا پھر کوئی نہیں دیکھ پڑ لیا موسیٰ ان 5 پھر معاف ہو گئی ہیں باقی رہ گئی ہیں 4 نہیں آقا اینا نہیں یہ پڑھنی اللہ کی بارگاہ جاؤ نا کٹ کرو موسیٰ نے تیری گل کی 9 باری موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو واپس بھیجیا ہر بار 5 نمازاں معاف کی سبحان اللہ جو 9ویں یار گئے نا تو رب نے فرمایا سونے کیویں ہیں یا اللہ تو نمازاں دتیاں سن 50 پھر 8 وارا 5 کر کے 40 معاف کرتی نہیں یا اللہ باقی رہ گئی نے 10 میں تیری بارگاہ عرض کرنا یا اللہ اور معاف کر دے کٹ کر دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ساڈے شان ہے ما یبدل القول لدیا یا اے پیارے محبوب ساڈے فیصلے بدل دے نہیں ساڈیاں گلاں بدل دیاں نہیں پر سونے تیری شان ہے والا سوف یعطی ربک فترضا سونے گل تیری بھی موڑی نہیں جاتی جا تیرا جڑا امتی زمین تے نمازاں پڑھ پڑے گا میں اللہ عرشہ تے ثواب پورا 50 عطا فرماؤں اسد صاحب یہ غلطی ہے تو 10 اللہ نے کیوں 50 دی میں کہ اللہ تعالیٰ مینوں تینوں دسنا چاہتا میرے بندیو میرے محبوب نو اپنے ورگا نہ سمجھیو تسی ساری دنیا دے مولوی تے پیر ایک لتے کھڑے ہو کے میری بارگاہ چرچ کرو رب العالمین ایک نماز معاف کر دے یا اللہ ایک رکعت معاف کر دے یا اللہ ایک رکوع ایک سجدہ معاف کر دے تواڈے تلے تے میں سجدہ نہیں دے معاف کردا پر میرے محبوب دی شان دی ہے میرا محبوب دی عرض کرے تے میں محبوب دی عرض تے پوریاں 45 نمازاں معاف فرما دے اور پھر پڑھ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے محمدی خدا چاہتا ہے یارو میری مرضی اللہ راضی ہو جائے شاہ صاحبان کی مرضی اللہ راضی ہو جائے
سٹیج والے دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، پنڈال والے دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، سارے ولیوں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، غوثاں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، خطبان دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ابدال دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، نبی دی آل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، صحابہ دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، جنتیاں حوراں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اسمان دے فرشتیاں دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، جبریل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، میکائیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اسرافیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اسرائیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت آدم دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت نوح دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت شیش دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت ابراہیم دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت اسماعیل دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت اسحاق دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت یعقوب دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت یوسف دی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت جرجیس کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت ادریس سے الیاس کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت موسیٰ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت ہارون کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت زکریا سے یحییٰ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت عیسیٰ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، تحت سورہ کو لے کے عرش اولا تک کی ساری کائنات کی مرضی اللہ راضی ہو جائے۔ پرچینوں آئی معراج کی رات اللہ نے محبوب کو بلایا، قرآن سے بٹھایا، رب سے چڑھایا، سبحان فقط اللہ فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلیں طے کرائیاں۔ عرض یہ ہے کہ رکے نہ بھیجو، کھڑے ہو کے لوگوں کو پتہ تو لگے سوال ہے ہو جائے جواب ہے۔ چشتی سلسلے کا مرید چشتی ہے، سوال یہ ہے حضرت طالب کے بارے خوشی کی کہتے ہیں کس بندے نے نبی پاک علیہ السلام کی اتنی خدمت کی سانو حق نہیں بنتا کہ انہوں کی شان کے متعلق بس انشاءاللہ انہوں نے بندہ کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو تو ایسی کرتی ہے انہوں ساری زندگی سرکار میں قربان ہے، لیکن کسی انہوں نے بارے ماما کرو تو کی کہتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا جنازہ انہوں نے خلیفے حضرت امام حسن مجتبیٰ پڑھایا۔ اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا نہیں حاجت رکھا ہے۔ ٹھیک ہے کہڑا کہ اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا ہے، پر ایک منٹ یار میرے 10 روپیہ کی لوڑ ہے، کوئی ایسا نہیں بندہ ہے جو 10 روپیہ نہیں کوئی نہیں کرتا کوئی ایسا کوئی نہیں ہمیں 10 روپیہ کی لوڑ سی کہ میں منگی کہ میرے تو تیرے حامد علی شاہ صاحب ہیں اللہ ہے اللہ کا ان نے میری مدد کی ہے، حاجت پوری کی ہے، میری مشکل حل کی ہے کہ اللہ کا بغیر کوئی اللہ کی عطا بھی مدد نہیں کر سکتا کہ یہ نہ کرے اللہ کی عطا نہ
اللہ دے دین نال اللہ دے بندے مدد کر دے اللہ کی اجازت اور اللہ کی عطا تو بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا نبی کے ولی مدد کرتے ہیں وہ دی عطا نال بھی مدد کرتے ہیں اپنی پاور نال نہیں کرتے شاید میری مشکل حل ہوگی حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ تک ابو سفیان حضرت ابو سفیان ہندا نے جب آیا ہندا ماں آئی حضرت امیر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ پہلے ہوئے کافر کہ توبہ کر لگے وہ توبہ تو بعد ایمان قبول کرنے تو بعد وہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر ہندا بھی پہلے کافرہ آئی فتح مکہ دے مسلمان ہوئی ابو سفیان بھی پہلے کافر تھا وہ بھی فتح مکہ دے موقع دے مسلمان کیوں بھائی اس چیز نے سوال کیا کیوں کیا اس میں کامل سب دشمنی چیز لڑائی چیز کلیدہ سے بات ہے لیکن بعد جو مسلمان ہو گئے اللہ نے پچھلے دو بندے نہ ہوئے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے سوال یہ ہے کہ جڑی تسی الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہو فجر کی اذان میں ایک کدوں ہے تسی اشہد ان علی ولی اللہ تے اعتراض کرتے ہو الصلاۃ خیر من النوم تے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ سوال ہے جو کرے ہوئے سوال نہیں ہے نسائی شریف کیا پڑھتا نبی پاک علیہ السلام دے دوسرے مؤذن حضرت ابو محذورہ بلال حبش مؤذن مدینہ منورہ دے ابو معذورہ مؤذن مکہ شریف دے او خود ارشاد فرماتے ہیں مینوں نبی پاک علیہ السلام نے فجر دی اذان واسطے آپ سکھایا الصلاۃ خیر من النوم تے جدوں تک اشہد ان علی ولی اللہ دا تعلق اذان دے اندر خود شیعہ حضرات دی سیاہ اربا دی موت بر کتاب من لا یحضرہ الفقیر اور دے اندر لکھیا موجود ہے مفوضہ انہاں تے اللہ لعنت کرے جنہ اذان دے اندر اینا لفظاں دا وعدہ کیتا اگرچہ علی اللہ دے ولی ضرور نے پر ہر سچی گل دا اذان وچ وعدہ کیتا جا سکدا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ کرے تیری مدد صحیح نصر صحیح نصر نبی کرے تیری مدد صحیح نصر صحیح نصر اللہ بیٹھے
صرف وہی گلاں دا پتہ ہے جہڑیاں کتاباں وچ لکھیاں پڑھ جہڑی اساں نہیں پڑھی وہ کی آکھی روشنی دے اینی گل ہے کہ پہلے جڑے قربانیاں ہوندیاں سن آسمان جو اگ ہوئی سی وہ اگ کھا لیندی سی اینی گل ہے کہ اس دوسرے کے بارے میں نہیں پر ایسا کوئی نہیں پتا مسجد کی جگہ پڑی ہے کسی کی ملکیت ہے ایسی جگہ پر مسجد ہی نہیں اصل مسجد یہ ہوتی ہے جڑی باقاعدہ کسی کی جگہ پڑی جب مسجد بن گئی پھر انہوں نہیں اسی لاش جڑی ایسی سرکاری جگہ پڑی یا سرکار الاٹ کرے کسی آپ کو پتہ نہیں ہے وہ مسجد سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی اپنی نبوت کا اعلان کیا نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال بعد کیوں نبوت کا اعلان کیا قریب میراث شریف کا جلسہ سنیں نبی کریم علیہ السلام کی جس وقت ولادت باسعادت ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے کے رکھیا حضرت صفیہ ارشاد فرماندی ہیں میں سوچنے لگ پئی بچہ بڑا پیارا بڑا عجیب بچہ اے آؤندے ہی خوشبو دے حلے پیدا ہون لگ پے ناڑو کٹیا پیدا ہویا ناک پریتا ختنہ شدہ ایڈی شان والا بچہ آؤندی چانن ہاتھوں میں ہو گیا اور پتہ نہیں اتفاق نال بڈھا ہویا یا کوئی خاص گل ہے جن نے آکھا اتفاق نہیں کوئی خاص گل ہے کان نیڑے کیتے تے نبی پاک دے نوری نوری گورے گورے لباں تو آوازاری سی ربی حبلی امتی امتی یا اللہ میری امت گناہگار ہے میری امت کی بخشش فرما عیسیٰ علیہ السلام نے صرف نبوت کا اعلان کیا میرے لجپالا نے اپنی نبوت نال نال انہاں کی بخشش کا بھی اعلان فرمایا سلام کے اندر ایک شعر نہیں پڑھتے پہلے سجدہ روزے ازل سے پہلے سجدہ روزے ازل سے دور پہلے سجدہ روزے ازل سے دور یادگاری امت لا سلام مصطفیٰ جانی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے اندر نبوت کا اعلان فرمایا ترمذی شریف کا پڑھنا ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے جنہیں متعلق بعض محدثین نے فرمایا جنہیں در ترمذی شریف موجود ہوئے سمجھ لو رب کا محبوب خود ہوتے کر جلوہ فرما ہو کے کلام فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا مطابق مطلق النبوہ آقا نبوت نے مسلم نے کنوں نے جلوہ فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام نے جس سے روح ایسی پہلی میں ہو تو بھی اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
پڑھے آپ فرض ہو سنت سارے فرض کا مطلب جڑا یہ کرنا نہیں پڑے گا پکی پکی گل ہے کوئی ضرورت نہیں یہ لازم واجب کا مطلب ہے جس طرح فرض ضروری ہے اس طرح واجب ضروری نہیں. فرض کا انکار کرے تو بندہ ہو جائے گا کافر. واجب کا انکار نہ کافر نہیں ہوگا گمراہ ہو جائے گا. یہ سنتوں کے نفل ایسے نہیں انہاں بھی انکار نہ کافر ہو جائے سنت مقتدا نہیں پڑے گا وہ بھی بیٹا لگ سکتا ہے پر واجب کے کار میں چھوڑا. سوال یہ ہے کہ اذان مسجد کے اندر ہو جاتی ہے ہوتے جاتی ہے بہتر ہے کہ بات مسجد ہو مسجد میں نعرے پڑے یا اذان جڑی ہے نا یہ اللہ اکبر تو شروع الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کو اذان شروع نہیں ہے. اذان شروع ہوئی ہے اللہ لا الہ الا برکت واسطے دروش جدوں مرضی پڑھے تو جائز ہے. ضروری کوئی نہیں اذان تو ہے جی میری اپنی مسجد وہ جتنا اذان تو پہلے ایسی کوشش پڑھ گئی نہ اذان کے فوراً اس کے اذان اور نماز کے وچکار وہ اسی کبھی پڑھے گی برکت واسطے چاہیے ضروری ہے. کرایا ہے کہ اسی یہاں 1400 سال بعد مولا امام حسن سے وہ ساری کاروائی پہلی دعا حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی نے لڑائی ہے یہ گالا شالا کرواتے تو مولا حسن نے پوچھنا چاہیے نا کہ تساں ابے کو جڑا گالا کڑدا سی ابا بھی وہ جڑا مومناں دا امام علی کی مطلب ہے وہ دے اپنے بیٹھ کے یہ مجرم امام حسن یہ امام حسن سچے نے ٹھیک نے سانوں پہ کسی اور پیسے نہیں پینا چاہیے سانوں اتنا کہنا چاہیے اماموں اسی تواڈے نوکر تواڈے غلام جہدے نال تواڈی لڑائی اندے نال ساڈی لڑائی جتنا چر تواڈی لڑائی اتنا چر ساڈی لڑائی جہدے نال تواڈی صلح اودے نال ساڈی صلح. امام حسن صلح کیتی ہے انہاں نال کیتے بالکل حضرت حسن نے پوری حکومت ساری چھڑ دی حکومت چھڑ دی حکومت واسطے بیعت حضرت امیر معاویہ سے حق دے کی تھی. سید نہیں اس معنی چ خود نبی پاک بھی سید نہیں کیونکہ وہ آپ نبی ہے نبی پاک کی اولاد تھوڑا وہ آپ نبی ہے. ایک سید کا معنی ہے آقا سادہ مالک اس معنی کے حضرت ابوبکر سید نے
بخاری حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا بلالا. جنگ کی وجہ کی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جنہ لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا سی انہاں سارے حضرت علی نے سارے واسطے اللہ کی مشیت حضرت امی عائشہ کی قبر جنت البقیع شریف ہے. مدینہ طیبہ جنت البقیع ہے. حضرت کوئی حضرت عائشہ صدیقہ اس ویلے مکہ شریف حج واسطے انہاں تک خبر کہ عثمان کا بدلہ لینا چاہیے. یہ لشکر جمع ہوا ادھروں لشکر چلے ادھروں حضرت علی اپنا لشکر لے خلیفہ اسی تیری لے آیا. اس کر کے حملہ کیا تو رولا پاتا علی نے فتح دی کی علی نے حملہ کرایا ساڈے اگے بندے نے حضرت علی دے لشکر تے حملہ کیتا تو رولا پاتا حضرت عائشہ دے لشکر تے فتح کی شرارتیاں کی شرارت کی وجہ نال لڑائی تو موافقت کا خیال ہے ہم دے نہ یہ والد کی جائیداد تہائی کوئی نہ. نبی پاک علیہ السلام بڑا اہم مسئلہ یہ باغ فتح نبی پاک کی جائیداد نہیں سی. اج ساری جنگ ہو جائے انڈیا نال اسی انڈیا کا کوئی علاقہ پتہ کر لیں وہ علاقہ صدر مشرف کا ذاتی بنے گا وہ کدھر آئے گا وہ پوری اسٹیٹ رہے گا کنٹرولر جو ہے صدر مشرف رہے گا وہ ذاتی جائیداد نہیں بنے گی. ایک خیبر کے اندر فتح ہویا کہ نبی پاک کی ذاتی جائیداد نہیں سی ایک کافی کے اندر موجود ہے پتر کہ حضرت امام محمد باقر فرمانے نے یہ فتح جڑا نبی پاک دا ہے نبی پاک تو بعد جڑا وقت دا حاکم ہوتا ہے وہ ہے یہ خود کافی کے اندر موجود ہے. شیعہ دوستان کی کتاب کے اندر کافی کے اندر لو جی گزشتہ مسئلہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وایدیکم الی المرافق. اچھا ایتھے پھر ورب آئے ایک فاصل ایک فامسا ایک مسا اور ایک غسل ہونا. ذرا قرآن سنو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ تو وہ اپنے وجوہ منہ جنوں دھونا ہے وہ دے سکتا ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ایدیا تو وہ اپنے ہتھاں کوڑیاں سمیت جتھے دھون دا ذکر ہے اس تو بعد زبر وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مسح کرو اپنے سراں کا. اتھے آگے سی جتھے زیر اتھے مسح جتھے زبر اتھے دھونا. اگے کی زبر ایدا مطلب تو اپنے پیراں نوں گٹیاں سمیت نہیں یار پتہ نہیں کون ہے کون نہیں آمد شاہ کون نہیں کھلا نہیں سنیا شاہ ولی اللہ کا آمد شاہ ولی اللہ کا یار بیٹے
جتھے زبر ہے اتھے کونا ٹھیک کریا کرو چنگی طرح پیر دھوو جس جگہ تے پانی نہیں پہنچے گا اونوں اگ چھو جائے گی سرکار میں دعوت دی جب مولا علی سرکار تو بعد خلیفہ ہوندے فوراً بعد مولا کی دعوت دے میرے ہاتھ بیعت کرو میں مولا تھوڑا سامنے آ علی پاک یہاں پر ابو بکر صدیق کے ہاتھ بیعت کر دی قصور علی پاک دا تے ساڈا انہاں کیتی بیعت کیتی ہے یہ ہوئی کہ میرا مطلب کہ امام ہوندے تے بیعت نہ کرتے جس وقت انہاں بیعت کیتی ابو بکر صدیق دی ابو بکر امام سی جس وقت انہاں بیعت کیتی عمر فاروق دی عمر فاروق امام سی جس وقت انہاں بیعت کیتی عثمان غنی دی عثمان غنی امام سی جس وقت علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں صحابہ بیعت کیتی پھر علی مرتضیٰ ایک دوسرا مولا حسین زیادہ دلیر آن کے مولا علی مولا علی دلیر سننا زیادہ مولا حسین بیعت کی کیوں زیادہ دلیر پھر حسین پاک آئے ہاں حسین پاک نہیں روکیا ایک کتنے لکھے مولا علی نو روکیا نہیں اچھا ایک منٹ نبی پاک نے روکیا مولا علی تو لڑائی نہیں کرنی تو صلح رکھنی یہ ہوئی نا تو مولا علی نے بتا دے آدھی امتی مولا علی نے کیوں کوفے کو اپنا کیپٹل بنایا تو ابو بکر صدیق کی وفاواں کی قدر ہی نہیں کی ابو بکر کیا وفادار خدا کی قسم کسی ماں نے جنگے جس بیلی نے گل کرنی ہے میرے نال کون گل کرو یہ صحیح دسا نہیں ادھر ادھر وفا علیہ لعنت اللہ جڑا بندہ مینوں چوتھا خلیفہ نہ آکھے گا او دے تے اللہ دی لعنت علی پاک فرمایا شیعہ دی کتاب میں اپنے کولوں نہیں پڑھدا جڑا میں علی نوں چوتھا خلیفہ نہیں آکھے گا او دے تے اللہ دی لعنت اسی علی دے مرید علی دے غلام علی آکھے مینوں چوتھا کون سا کہ علی چوتھا دوسرا علی دے علی دے دشمن بن کے علی نوں پہلا آکھدے ہو علی نے آکھیا میں چوتھا جڑا مینوں چوتھا آکھے تے اللہ دی لعنت سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے تو حدیث کی تینوں زیادہ سمجھ نہیں ہے مولا علی مولا علی نے کیوں آخیا جب میرے چوتھا خلیفہ نہیں آکھے گا اس کی اللہ کی لعنت مطلب بیان کرنا نا چانن ہو جائے گا من کن تو مولا فہذا علی و مولا تھا یہ میں کہا ہوگا نہیں پتا میں علی پاک کا نوکر ہوں میں علی روٹے نہیں بچ سکتا علی پاک فرمایا من لم یکن انی رابع خلفاء فعلیہ لعنت اللہ جب مینوں چوتھا خلیفہ نہ آکھے وہ تے اللہ دی لعنت یہ مولا علی نے فرمایا بالکل ختم ہو کے جتنے بھی ہے وہ بھی دساں گا پہلے دس مولا علی کا فرمان ہے کہ نہیں ہوں سنو دسا من کن تو مولا کا ترجمہ تو ممبا دی مولا دا کی معنی مولا دے معنی کئی مولا دا ایک معنی محبوب پیارا ایک معنی آقا دی مالک اور جڑا تیرا دل کرتا ہے مانا کر پر مانا توڑ تک ہی ہو جائے پہلے تیرے والا مانا کر
نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. جدا میں مولا ہوندا علی مولا یا اللہ جڑا علی نال ولایت کرے تو بھی اودے نال موالات جڑا علی نال عداوت کرے یا اللہ تم ہی اندے نال عداوت کر. مولا دا معنی ہے حاکم ہے یا پیارا؟ پیارا. من بالکل صحیح. من کنتو مولا جدا میں مولا جڑا میرے نال پیار کردا ہے فہذا علی مولا علی نال بھی پیار کرے علی نو بھی محبوب ہے. اللہم اے اللہ وال من والا جڑا علی نال پیار کرے تم ہی اندے نال پیار کر. وعاد من عادا جڑا علی نال عداوت کرے تم ہی اندے نال عداوت فرما. گل تے اے دی حکومت کے خلاف دی گل ہی کوئی نہیں. اے دے تے گل ہی محبت ہی نہ تو نے بعد کسیاں نے نبی پاک تے ہوندیاں بھی تو آنا نبی پاک دے ہوندیاں علی نال پیار نہیں کرنا. نبی پاک نے فرمایا میں ہوواں یا نہ ہوواں جڑا میں رسول نال پیار کرتا ہے وہ علی نال پیار کرتا ہے. مولا دا معنی محبوب ہے. ہاں تم ہی ہوندے نال پیار رکھ. موقع گل ہو چکی پانی بڑی پھر جاؤں گی. نبی پاک فرمایا علی پاک سے کیوں نہیں خلیفہ بنا؟ ٹھیک ہے نبی پاک کا پھول نکلیا نا. نبی پاک کے اعلان نبی پاک نے کبھی جھوٹی کوئی شین کوئی کی ہوئی یہ پتہ کی پڑھ رہے ہیں. نبی پاک نے دعوت کی شروع کی فرمایا جڑا میری مدد کرے گا نا وہ میرے بعد انہوں خلافت بھی لبے گی. وہ میرے بعد میرا وزیر بھی ہوئے گا وزیر بھی ہوئے گا تو میرے بعد انہوں خلافت لبے گی. تے خلافت کیوں لبی بعد وچ آخیا کہ علی پاک بنے کیوں نہیں؟ نبی آخیا میرے بعد خلافت انہوں ملے گی ابو بکر نو یا ابو بکر نو سچا من یا نبی نو جھوٹا من. علی پاک نے شک نہیں ہوگا. میں علا وجہ تسلیم من نہیں دیتا. اول تے من کڑا من لے. نبی پاک نے تشکیل کوئی کی اسی پتہ کی کہتے ہو نبی پاک نے تشکیل کوئی کی جڑا اج تو بعد میری مدد کا اعلان کرے گا نا ان حکومت ملے گی میرے بعد. تسی اندر مولا نہیں جو اس وقت سرکار کی حمایت کا اعلان کیا پھر حکومت ملی مولا علی کے بعد. نبی پاک نے 10 صحابہ کا نام لے کے اعلان دے دیتی ہے. علی پاک کو ٹکو نہیں سن حسین پاک کو زیادہ ابو بکر جھوٹے ہوندے ابو بکر صدیق کے مقابلے میں علی کٹ جاندے کبھی بیٹھ نہ کرتے. پر احتجاج طبرسی شیعہ کی کتاب ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں تحیّا السلام صلی خلف ابی بکر انہاں وضو کیتا نماز کی تیاری کی ابو بکر صدیق پیچھے نماز پڑھی. حضرت اسامہ آن کے پوچھے حل پا جاتا علی اس ابو بکر کی بیعت کی ہے فرمایا نام پا جاتا ہوں ہاں میں ابو بکر کی بیعت کی. حضرت عمر کی بیعت بھی علی کی ہے. حضرت عثمان کی بیعت بھی علی کی ہے. اساں بھائی علی پاک کے غلام ہیں جڑا علی دا امام ابو بکر صدیق کے حق میں بیعت کی ہے کہ نہیں؟ کیا ابو بکر کے خلاف مولا علی تلوار چاہیے؟ آ جانا نبی پاک نے حضرت علی کو فرمایا کوئی میرے بعد لڑائی ابو بکر صدیق انہوں نے لڑائی نہیں لڑی. مولا علی کو کوئی نہیں دیتا ہے شیعہ نے اپنے کو پڑھیا اپنی اہل بیت یہ
انہاں دا دامن نہ چھڑے. اہل بیت بڑے پر خاص طور پہ مولا علی دا، حضرت فاطمہ زہرا دا، امام حسن حسین دا نام لے لے کے فرمایا کہ پتہ لگا نبی پاک نے فرمایا کچھ کیوں نہ ہو جائے مولا علی کا دامن نہیں چھڑنا، حسن پاک کا دامن نہیں چھڑنا، حسین پاک کا دامن نہیں چھڑنا. ٹھیک جدو نبی پاک کا وصال ہویا سانو نبی پاک کا آخر کچھ کیوں نہ ہو جائے علی پاک کا دامن نہیں چھڑنا. اساں دیکھا مولا علی نے کی کیا. مولا علی نے حضرت ابو بکر کے حق میں بیعت کی، پیچھے نمازاں پڑھی. سانو رسول دا آخر سی علی کا دامن نہیں چھڑنا. اساں کہ علی جی کے حق میں کیوں بیعت کی، اساں میں خود حق میں بیعت کی. ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر آیا، اساں پھر دیکھا مولا علی نبی پاک نے آخیا سی کچھ کیوں نہ ہو جائے علی کا دامن نہیں چھڑنا. علی نے حضرت عمر نال لڑائی نہیں کی، میں حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان آئے، میں پھر مولا علی نے دیکھا مولا علی نے حضرت عثمان نے لڑائی نہیں کی، میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مولا علی خود آ گئے اور حسن 6 مہینے تک مولا حسن نے حکومت کی تھی. امیر معاویہ نے پھر ادھر لڑائی رکھی. اساں کیا نبی پاک نے فرمایا سی کچھ کیوں نہ جائے حسن کا دامن نہیں چھڑنا. اساں مولا حسن کا دامن نہیں چھڑے. اساں کے حق دا امام مولا حسن امیر معاویہ نے مولا حسن نے 6 مہینے بعد خود حکومت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. خود انہوں نے حق سے بیعت کر لی، انہوں کو وظیفے لے. تہاڈی لڑائی اندے نال ساڈی لڑائی، انہاں اپنے پتر یزید نے یزید آ گیا حسین ڈال چک لئی. اساں بھی یزید کے خلاف پتر ہن میں پوری دیانتداری نال اپنا موقف پیش کرتا جڑا انصاف سے مبنی سوچ لے کہ ہن ایدے کوئی کجی کمی نظر آؤں گی تو پھر ایدے مطابق سوال کر لے. 2 منٹ سوچ لے پھر سوال تاڑی نہ کرے. 2 منٹ سوچ 2 منٹ سوچ یار 2 منٹ سوچ نہیں 2 منٹ سوچنے کے بعد مطلب ہے ہی کوئی نہیں ہے. امام حسن نال کی محبت کی تھی، حسین پاک نال بھی محبت کی. تخت پہ بٹھانا کوئی ضروری نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حضرت علی مرتضیٰ وہ بڑے سیانے سے، یہ اللہ کا فیصلہ سی. حضرت ابو بکر کے جلدی فوت ہونا سی، انہوں نے اللہ نے پہلے بٹھایا. پھر حضرت عمر نے فوت ہونا سی، پھر انہوں کے بعد حضرت عمر نے بٹھایا. حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان فوت ہونا سی، انہوں نے بٹھایا. ان تینوں تو بعد حضرت علی نے شہید ہونا سی، انہوں نے بعد بٹھایا. ترتیب ہے نا. محبت کا مطلب ضرور نہ کہ حکومت ہی دیو، جنہوں حکومت نہ دیو محبت ہی کوئی نہیں. علی پاک نے خود مطالبہ کیتا میں نے حکومت دیو. اوتھے ہی حدیث گل سمجھ میں حدیث دس دی. ایک شیعہ مینوں کہن لگا اسی تاں پٹدے ہاں تاں اسی چھریاں ماردے ہاں کہ حضرت اویس کرنی نوں لگا نہ پتا کہ نبی پاک کا دم شہید ہو گیا. کہ انہوں نے کیا خبریں آ دم شہید ہویا، انہوں نے اپنا اے دم توڑ لیا. ایتھے بھی خبریں ایتھے بھی خبریں ایتھے بھی خبریں ایتھے تو پاک کے نا ایتھے سٹ مار کا جھگڑا ہی نہیں بڑھ جائے. پڑھانے سلام پڑھانے اور تیرے کو کسر رہ گئی ہے. ہاں پتا پٹتے کتنے سن یار ایویں اپنے کو نشان پہ کتنے لکھے لکھیا کتنے ایویں مارتے ٹول. نہیں پھر وہ آخو
ना जी तुसीं आंदे हो ना खबरे इत्थे खबरे वाली गल ना करिया करो फिर पक्की गल करिया करो गल तां है तुसीं मार दो नहीं जो मार दो इत्थे मार दो अपने कदी सीना तुहाडा होवे बुक्का किसी सुन्नी दा होवे तो फिर गल देखो असी सुन्नियां असी बाकी नहीं बाकी शिया नाल लड़ाई करते हैं गोलियां असी गोलियां की लड़ाई के बिल्कुल कायल नहीं असी लड़ाई के कायल हाँ कुरान के हदीस के दलाइल ये अल्लाह का शुक्र है सुन्नी ते शिया की कदी इस तरह लड़ाई नहीं होती बहस मुबासा तो हो सकता है दलाइल के दे सकते हैं पर ये जड़ी लड़ाई है ये कदी किसी नाल मैं कल्ले नाल बहस वास्ते आ गया ठीक है और यार चुप ते कर जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਆਗਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਲਗਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ऐलान कर पहले कि असी तेरे मुकाबले के बच्चे हैं असी तेनू घेर नहीं सके तेनू घेरन वास्ते असी बड़ा मौलवी लेना चाहते हैं ऐलान ना ऐलान कर पहले ना ऐलान कर ऐसी मुनाज़रा करें क्यों करोगे मुनाज़रा तुसी जे इन्ने सारे आए हो वजह दस क्या है कि असी तेनू घेर नहीं सके इस वास्ते वो इस वास्ते मुनाज़रा रखना एक बच्चे तुसी बोलने ही आ रहा देखो मैं बंदा लिया क्यों सी मेरे नाल आलिम का मुकाबला करो ना तुसी मुबल्लिग आज़म पहले क्यों नहीं लियांदा जब मैं हां ही मुबल्लिग आज़म ते तुसी आखो साडे कोल गलती होई असी तेरे अगे बोले हां गल सुनो इसने लड़ाई ना करो बस हो गई ना बस और पुत्र गल मेरे नाल करो ना नाले बारो वाली करो गल ये आपको असा गलती की है तू मुबल्लिग आज़म है असी बच्चे आए सादा तेरे में जोड़ बनता ही नहीं सी ठीक है हुण तुसीं इंज करो और पुत्र गल सुन मेरी भावें मेरे रोज जलसे ने हुण गल सुन ला मेरी हुण मुनाज़रे का चैलेंज दे के जाना किथे हो गल लगे निबड़न अगर ते मेरे रोज जलसे तुसी इंज कर लो इजाजत ले लो तुसी मुनाज़रे दी तुहाडा मुनाज़िर जड़ी तारीफ देवे मैं अपने सारे प्रोग्राम छड्ड के उहदे च आ जावां मैं तुहाडा चैलेंज इंतजाम भी करने ने तुसां स्टेज भी लाने ने तुसां चेक असां करांगे इजाजत भी लैनी है तुसां मैं आण के सिर्फ तुहाडी खिदमत करनी है तुहाडी भी तुहाडे मुनाज़िर दी भी ठीक है हाँ हुण मेरा फोन नंबर मोबाइल नंबर जे 0300 कार्ड जो होता है नारे तकबीर
نہیں تساں کر دیتا اس تو بعد گل ختم ہے 865 میرے مدرسے کا نمبر لکھ لو 041 فیصلہ آباد کا کوڈ 2658646 پھر میری گل سن لے مناظرے کا چیلنج تہاڈا ہے میرا نہیں جڑا دعوت دینا خرچہ وہ کرتا ہوتا ہے یہ انتظام تہاڈا سٹیج تہاڈا گورنمنٹ کو اجازت تہاڈی اس تو بعد جڑی تاریخ تانوں تہاڈا مناظر دے مینوں بس اطلاع کر دینا ایک ہفتہ پہلے میں آ جاؤں بس گل ختم ہو گئی تے عید تک جے تساں مینوں اجازت نامہ اور تاریخ نہ دسی تے پھر اسی سچے پھر ابو بکر صدیق دا بھی محبت کرنی پائے گی رحمت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بدر